اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس مقدس ذات عالیہ، ذات بابرکات کے خلاف بدگمانی سے روک دیا، جس کی صفت ترک دنیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے سارے سرداروں نے مکہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بڑی منت کی، سماجت کی کہ آپ اپنے اس دعوے سے، نبوت کے دعوے سے، رسالت کے دعوے سے توحید کیونکہ وہ مشرک تھے، توحید سے باز آ جائیں۔ جو آپ کہیں گے ہم آپ کی مراد پوری کریں گے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی بیٹی پر ہاتھ رکھے، ہم آپ کے نکاح میں لا کر دے دیں گے آپ کو۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، تو جتنی چاہیے دولت ہم آپ کو دے دیں گے۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے، بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو اپنا بادشاہ اور سردار بنا دیں گے، بس یہ توحید چھوڑ دیں۔ تو اگر اللہ کے رسول کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی طلب ہوتی تو ضرور قبول کرتے۔ کیا فرمایا کہ اگر دنیا والے یہ سارے بڑے بڑے سردار مل جائیں، دنیا دار، میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے دعویٰ سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنی نبوت و رسالت سے باز نہیں آؤں گا، میں اللہ کی توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری عائد فرمائی ہے، میں اپنی ذمہ داری سے باز نہیں آؤں گا، اور مرتے دم تک میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اس ذات عالیہ کے خلاف بدگمانی کی اجازت ہے کہ کوئی کہے کہ جناب مال غنیمت میں سے پتہ نہیں کیسے تقسیم فرما دیا مال غنیمت کو؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ دی ہو، یہ تو خیانت ہے۔ خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو مال کی ضرورت ہے؟ وہ تو تارک الدنیا ہے، وہ دنیا کو ٹھکرا چکے ہیں۔ ان کو تو باقاعدہ آفر بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں یہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، اور آپ جہاں جائیں آپ کے ساتھ پہاڑ بھی چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی عزت چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ دنیا میں میری زندگی فقیری میں گزرے۔ یہی الفقر و فخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری پر فخر ہے مجھے۔ تو کیا اس ذات عالی کے خلاف بدگمانی جائز ہے؟ اس لیے۔ اور علمی خیانت بھی، اس سے بھی روکا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علمی خیانت بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو احکامات دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل احکامات لوگوں تک پہنچا دیے، کوئی علمی خیانت بھی نہیں فرمائی۔ آج اگر لوگ یہ روافظ فضول بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نبوت اترنی تھی، وہی کو جبرائیل کو غلطی ہو گئی، یا اس وقت حضرت علی چھوٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی سے نبوت مل گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں اپنی بیٹی فاطمہ حضرت علی کو دے دی۔ کیا عجیب بچگانہ باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی تک حضرت علی چھوٹے ہیں؟ عجیب گندی ذہنیت ہے ان لوگوں کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسی باتیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و عظمت اور شان و شوکت بیان فرمائی۔ مذکورہ آیت کریمہ میں تو ماشاءاللہ ایسی بہترین عزت افزائی فرما رہے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین محسن اعظم ہیں،
احسان کرنے والے ہیں اور سب سے بڑے احسان والے ہیں اللہ رب العالمین، اور اللہ ہی احسان کرتے ہیں لوگوں پر، اللہ ہی نعمتیں نازل فرماتے ہیں لوگوں پر۔ یہ ساری نعمتیں تو اللہ کی تو ہیں نا، دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، تم شمار نہیں کر سکو گے، تمہارے شمار سے اور تمہاری گنتی سے بھی باہر ہے۔ اتنی عظیم نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، اور اتنی کثرت سے ہے، زیادہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت نازل کر چکا ہوں اور تم پر بہت بڑا احسان کر چکا ہوں، اور وہ احسان یہ ہے لقد من اللہ، یہ لقد یقیناً پختہ بات ہے، یقیناً من اللہ، اللہ نے احسان عظیم فرمایا، بہت بڑا احسان کر دیا، علی المؤمنین، مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اچھا یہاں دیکھیے، ویسے تو قرآن کریم کے بارے میں بھی ہے کہ ہدی للعالمین ہے، خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ہدی للعالمین ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا وہ ہدی للعالمین ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ علی المؤمنین کا ذکر فرماتے ہیں۔ علی المؤمنین کا ذکر اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو خانہ کعبہ کو جاتا ہے تو ہدی للعالمین، وہ عالمین کے لیے ہدایت بن گیا نا خانہ کعبہ، اور اسی طرح قرآن کریم پر جو عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ہدی للعالمین ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے احسان کر دیا مومنین پر، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کفار پر بھی کیا، عیسائیوں پر، مجوسیوں پر، سکھوں پر، مجوسیوں پر، ہندوؤں پر نہیں، مومنین پر احسان کیا کہ ان کے پاس ایک نبی رحمت بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی مومن، یہی مسلم، یہی متبع، یہی فرمانبردار، یہی اطاعت گزار، یہی تو استفادہ کرتے ہیں نا، فیض یہی حاصل کرتے ہیں۔ باقی لوگ تو فیض حاصل نہیں کرتے کیونکہ اتباع نہیں کرتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں کرتے ہیں تو فیض بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے احسان فرمایا، احسان عظیم فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر، مسلمانوں پر۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان پر ایک رسول بھیج دیا۔ اذ جب بعث مبعوث فرمایا، بھیج دیا، فیہم ان میں سے، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود یہ تخلیق کائنات کی علت غائی ہے اور سبب وجود ہے۔ لولا، اس ایک حدیث میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی حدیث قدسی میں ہے کہ میرے پیغمبر اگر آپ کا وجود مقصود نہ ہوتا، آپ کو مبعوث کرنا، آپ کو نبوت دے کے بھیجنا دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، آپ کو لانا مقصود نہ ہوتا، لولاک، آپ کو لانا مقصود نہ ہوتا تو لما خلقت الافلاک، میں یہ سارے افلاک نہ بناتا، یہ 14 طبق نہ بناتا، یہ زمینیں اور یہ آسمان نہ بناتا، یہ چاند سورج، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کائنات نہ بناتا۔ سبحان اللہ، یہی تو وجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ اسی طرح قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ دیکھو انسان کو، ایک تو اس کا جسم ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح ہوتی ہے۔ یہ جسم اس وقت تک کام کرتا رہتا ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہی حال ہے اس کائنات کا بھی۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ پوری کائنات کا یہ جسم ہے، کہیں زمین ہے، کہیں آسمان ہے، کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، کہیں تارے ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں پہاڑ ہے، یہ وجود ہے اس کا، کائنات کا
جسم ہے اس کا، اور اس کی روح ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات علی، ذات بابرکات، وہ روح ہے۔ تو پھر اس پر سوال بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آئے، ابھی 1450 سال پہلے تشریف لائے، اس سے پہلے تو نہیں تھے۔ تو یہ اس کا جواب بھی ملتا ہے، اس کا جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا، پھر اس کائنات کو پیدا فرمایا، زمینوں کو بعد میں پیدا فرمایا، آسمانوں کو بعد میں پیدا فرمایا، سورج چاند کو بعد میں پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی کی اس میں حالت میں تھے، اس وقت تک انسان نہیں بنے تھے، مٹی کی حالت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سے کائنات بنی ہے آپ کی نبوت اس وقت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا یہ اس کائنات کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین، مومنوں پر، مسلمانوں پر، متبعین پر، اذ بعث، جب بھیج دیا، فیہم، ان میں سے، رسولاً، ایک رسول، اور من انفسہم، انہی میں سے ہے۔ دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آیا تمہارے پاس ایک رسول من انفسکم، تمہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارے لیے وہ بہت وہ ہے، پسند کرتے ہیں تمہارے لیے ہر چیز کو، ہر اچھائی کو پسند فرماتے ہیں، ہر برائی سے تمہیں اجتناب کرنے کے، جیسے بچہ ماں ہوتی ہے نا، ماں اپنے بچے کو پرورش کرتی رہتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو دھوتی ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ہر چیز، ہر بھلائی تمہارے لیے چاہتا ہے، ہر برائی سے تمہیں بچاتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت حریص ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو جناب وہ بڑا مہربان، نرم دل، نرم خو، نرم مزاج ہے مومنی کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ میں نے احسان عظیم کر کے تم پر ایک رسول بھیج دیا، من انفسہم، ہم ان کے، یعنی تمہارے لوگوں، تمہاری جانوں میں سے، تم ہی میں سے ہے، انہی لوگوں میں سے ہے، من انفسہم، لوگوں کے پاس نبی بنا کے بھیج دیا اور انہی لوگوں میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہاں ایک مسئلہ بڑا چھڑتا ہے بریلویت کا، دیوبندیت کا، اہل حدیثیت کا، وغیرہ وغیرہ کا، کہ بس جناب یہ اس مسئلے کو انہوں نے جناب اپنی ایک پہچان بنائی ہے، کہ کوئی کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ عجیب عجیب، بشر کا مطلب انسان، بشر کہتے ہیں انسان کو، لیکن عوام الناس کو نہیں پتہ ہوگا، تو اوہ اچھا بشر، ہو سکتا ہے کوئی گالی ہو، اگر بشر گالی ہے تو میں ادھر بیٹھا ہوں، میں تو بشر ہوں، آپ تو بشر ہو نا، سن رہے ہو، بشر انسان کو کہتے ہیں۔ او بھئی بشر کو اللہ نے عزت دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، حیوانوں کو نہیں بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی بشر کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانیں گے، نور مانیں گے، تو کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے؟ اشرف المخلوقات کیا ہے؟ انسان ہے نا، بشر ہے نا۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، تو کیا وہ افضل البشر نہیں تھے؟ عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں سیدھی بات ہے، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک۔ فرق دیکھو، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کی بھلائیاں،
آپ کے کمالات، تو ذات صفات کے اعتبار سے تو آپ نور ہی نور تھے۔ رون کا ہوتا روشنی، نور ہی نور تھے۔ آپ کی ذات بے شک نور، آپ کی صفات بے شک نور، آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم بھی نور، آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بھی نور، ہدایت ہی ہے نا، روشنی ہے۔ آپ پر اترنے والا پورا دین، پوری شریعت نور ہی نور، آپ کا کلمہ بھی نور، سب کچھ نور، تو اسے نور ہی ہے نا۔ اسے دوسری جگہ نے یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے، لوگوں کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ اندھیروں سے روشنی سے نکال کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس حساب سے تو آپ نور ہی نور ہیں، یعنی آپ صفات کے اعتبار سے نور ہیں، اور ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، جو آپ کا جنس مبارک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ذاتی طور پر تو بشر ہیں، انسان ہے۔ آپ کا ایک سلسلہ نسب ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، پھر وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ سارے نور تھے، سارے انسان تھے نا، تو ذاتی اعتبار سے تو انسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صفات بے شک نور کیا ہے؟ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، نوکر ہیں۔ وہ بھئی آسمانوں سے اللہ کے آسمانوں سے اوپر عرش سے اللہ تعالیٰ کے احکامات لاتے رہتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر احکامات لاتے ہیں۔ کیا ہے؟ نوکری تو ہے نا، ڈیوٹی ہے، کس کے پاس آ رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور کی شان زیادہ ہے یا جبرائیل علیہ السلام کی؟ عجیب بات کرتے ہیں لوگ۔ حضور صفات کے اعتبار سے بے شک نور ہی نور ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے بشر ہے۔ آپ نے شادی فرما لی، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، سب کچھ آپ کا خاندان تو بشر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بیوی کا نام سنا ہے آج تک؟ انہوں نے کہا شادی کی ہے؟ فرشتوں نے فرشتے شادی کرتے ہیں؟ ان کے بچے ہیں؟ نہیں۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں؟ نہیں۔ سوتے ہیں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، وضو فرماتے تھے، جاگتے تھے، مباشرت کرتے تھے، ازواج مطہرات تھی آپ کی اولاد تھی۔ تو پھر یہ کیوں اس طرح کے نور 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 لگے رہتے ہیں؟ ذاتی اعتبار سے آپ بشر تھے، انسان تھے، صفات کے اعتبار سے بے شک آپ نور تھے۔ تو خیر، تو اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے، انہی میں سے ایک بندہ اٹھایا، بشر اٹھایا، انسان اٹھایا، اور اسی کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی کو پوری کائنات سے بڑھ کر فرمایا کہ فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی کی جائے ان کی تعریف کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر اس کائنات میں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، قصہ مختصر بس۔ اور ہم تعریف نہیں کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ یہ پھدی اور شوربہ، ہم اللہ کے رسول کی تعریف کہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اتنا عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا انہی میں سے، ان مومنین میں سے اللہ نے ایک رسول بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کے فرائض منصبی بتا رہے، 4 فرائض منصبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فرائض منصبی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے آئے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں پر پڑھ پڑھ کر سناتے رہتے ہیں۔ ہے نا ایک جگہ اتل ما اوحی الیک من ربک، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر اسی کتاب جو آپ پر وہی نازل ہوئی ہے نا کتاب، اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے اپنے مومنین کو، مسلمین کو، متبعین کو، فرمانبرداروں کو، جانصار کو سناتے رہے، ان کے سامنے پڑھتے رہے۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک حرف، قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم کہتے ہو الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں،
لفظ تو ایک ہے، حرف 3 ہے، تو 30 نیکیاں مل گئی۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کتنی بڑی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن حروف اس کے کتنا زیادہ ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ مقصد اول ہے، پہلا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا فرض منصبی نمبر 1 کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان پر یعنی مومنین پر پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے اکثر، تو قیامت کے دن قرآن کریم اٹھتا ہے اور اس بندے کی شفاعت فرماتا ہے کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو جہنم مت بھیجیے، اس کو میرے حوالے کر دیجیے تاکہ میں اس کو جنت چھوڑ دوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت منظور فرمائیں گے اور اپنے تلاوت کرنے والے کو جنت لے جائے گا قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے والے بنائے۔ تو تلاوت کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو یہ نمبر 1 ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو یعنی مومنین کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ ایک ماں اپنے بچے کو ہمیشہ پاک صاف رکھتی ہے، بچہ گند کرتا رہتا ہے، غلاظت کرتا رہتا ہے، ہر جگہ منہ لگاتا رہتا ہے، ہر گند کو اٹھاتا ہے، ہر 5-10 منٹ کے بعد اپنے کپڑے خراب کرتا ہے، ماں ہے بیچاری کی اس کو اٹھاتی ہے، صاف ستھرا کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک ڈیوٹی یہ بھی لگائی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان مومنین کو وہ تزکیہ کرتے رہتے ہیں، پاک صاف رکھتے ہیں۔ کیسے پاک؟ کفر سے پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں ان کو، بدعمالیوں سے پاک کرتے ہیں ان کو، اور ان کے دلوں کو اور دماغ کو پاک کرتے رہتے ہیں، بدعات سے پاک کرتے ہیں، رسومات سے پاک کرتے ہیں، جاہلی زمانے کے اعمال اور گندے افعال اور کردار سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، وہی زکی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھاتا رہتا ہے، قرآن کریم سکھاتا ہے۔ دیکھو پہلے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے تلاوت کرے تاکہ مسلمان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، صبح شام تلاوت کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی جائے، بے شک زیادہ نہ کی جائے، ایک رکوع تلاوت کیا جائے لیکن ناغہ نہ ہو۔ قرآن کریم گھر کی برکت ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جنات نہیں آتے ہیں، اس گھر میں شیاطین نہیں آتے ہیں، اس گھر میں خیر اور برکت رہتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، یہ پہلا۔ دوسرے نمبر پر ان کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصل مقصد یہی ہے، کیوں اترا گیا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، اس کے معنی سمجھو تاکہ اس پر عمل کر سکو۔ تو اصل مقصد قرآن کے نزول کا یہی ہے کہ اس کو سمجھو۔ ابھی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا بس قرآن کی تلاوت کو صبح سے لے کے شام تک تلاوت، مطلب کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مطلب کو بھی سمجھو، ٹھیک ہے پوری امت تو عالم نہیں بن سکتی نا، لیکن چاہیے کہ بھائی قرآن کو کم از کم کچھ تھوڑا بہت تو سمجھنے کی کوشش کریں نا، علماء سے سمجھیں، پڑھیں، لیکن اپنی رائے نہ دیں۔ جہاں ایسا نہ ہو کہ غلط سمجھیں پھر کہ ہاں دیکھو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قرآن میں اس طرح سے۔ بھائی علماء سے پوچھو تجھے کیا پتہ، پورے قرآن کا علم حاصل کیا ہے؟ ہاں پہلے عربیت حاصل کرو، عربی گرامر حاصل کرو، عربی زبان حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر اعتراض کرو۔ آتا کچھ نہیں ہے، بس ایک آیت پڑھ لی اور مفتی بن گیا، ایسا تو نہیں کرو۔ علماء سے پوچھو، علماء کی شاگردی کرو، ان سے علم حاصل کرو اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اصل مقصد قرآن کریم کا تلاوت باعث ثواب ہے، لیکن اصل مقصد باعث نجات قرآن پر عمل ہے، اور وہ عمل اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو یہ ہے تیسرا مقصد ہے۔ اور چوتھے مقصد کے بارے میں فرمایا والحکمہ،
اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں اپنی امت کو، مومنین کو، اور حکمت کی بھی تعلیم۔ حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن سکھانا یہ بھی اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے، اور حدیث سکھانا یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک مختصر ترین کتاب ہے، اتنی بڑی لمبی بات کو اس مختصر سے بیان فرماتے ہیں، تو اس کی تشریح تو اللہ کے رسول فرمائیں گے نا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے۔ وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ حدیث کے بغیر قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا شرک سے، کفر سے، بد اخلاقیوں سے اور بری چیزوں سے، اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تعلیم دینا، اور چوتھے نمبر پر احادیث کی تعلیم دینا۔ تو ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اکرام محدثین ہیں، ہزاروں احادیث یاد ہیں ان کو، اور لوگوں کو حدیث سکھاتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کی پیروی کرتے ہیں، خود بھی دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ کثری گمراہی پر تھے۔ مومنین پر اللہ نے بڑا احسان کر دیا کہ ان میں سے ایک رسول بنا دیا، اور اس رسول کو رسول اعظم بنا دیا، اور تمام کائنات کی تمام مخلوقات سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل بنا دیا، اور پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتے رہتے ہیں، اور جناب لوگوں کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اندر سے ان کو پاک صاف اور عقائد ٹھیک کرتے ہیں ان کے، اور پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب بھی سکھاتے ہیں ان کو، کتاب قرآن کو سمجھ سکو اور پڑھ سکو اور اس پر عمل کر سکو، والحکمہ، اور اپنی احادیث اور اپنی سنت کی پیروی کرواتے رہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ڈیوٹیاں بتا دی گئیں۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ یہ مومن، یہ لوگ، یہ انسان تھے من قبل، اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، لفی ضلال، گمراہی میں مبین، واضح گمراہی میں تھے۔ اسی جگہ میں ہے نا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کے بالکل کھڑے تھے، ایک قدم آگے جاتے تو جہنم میں گر جاتے، آگ میں جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہاں سے تمہیں اللہ نے تمہیں بچایا، کس کے ذریعے بچایا؟ اس قرآن کے ذریعے بچایا۔ کس کے ذریعے بچایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بچایا۔ تو انہوں نے آیا بھائی کدھر جا رہے ہوتے رہو؟ تو اتنا بڑا احسان کیا اللہ نے تم لوگوں پر، ایک رسول بھیج دیا، اور وہ بھی اتنے عظیم انسان، اور تم ان کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور انہیں واقعی تعلیم دی، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے جناب ایسی جاہل قوم جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کہیں قسم چرواہے قسم کے، ان کو جناب ایسے صاف کر دیا، ایسے شفاف کر دیا، ایسی تعلیم و تربیت دی کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی ان کو دیکھ کے رشک کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محنت فرمائی، کیا عظیم جماعت بنائی، قدسی جماعت بنائی، 1,44,000 صحابہ کرام کی جماعت بنائی، اور اسی جماعت نے کچھ بھی نہیں دیکھا، پوری دنیا میں اس دین کو، اس قرآن کو پھیلا دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔